آیت کریمہ نمبر 255۔ الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاۃ والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، قرآن مقدس کی سیدۃ آیت من آیات القرآن، قرآن کی آیتوں کی سردار آیت آیت الکرسی سے متعلق 2 ہفتوں سے آپ نے درس سماعت کیے ہیں۔ اس کی فضیلت بھی، اس کا دعویٰ بھی، پھر دعوے پر لگاتار اللہ نے جو دلائل دیے وہ بھی آپ نے سماعت کیے کہ کائنات میں الہ صرف اللہ ہی ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو دعویٰ کیا اور اس کے اوپر ایک دلیل دی الحی القیوم۔ دوسری دلیل قائم کر کے آپ نے سماعت کیا، فرمایا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، الہ وہ ہے جو نہ تھکتا ہے، نہ اونگ آئے، نہ نیند آئے، ہر فریادی کی فریاد کو ہر وقت سنے۔ پھر فرمایا الہ وہ ہوتا ہے جس کا کنٹرول، جس کا اختیار، جس کی قدرت ہو دینے پر لینے پر۔ فرمایا لہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں ساری چیزیں اسی کے کنٹرول میں ہیں، کنٹرولر وہی ہے سب کا، اسی کا اختیار، اسی کی قدرت۔ پھر مزید فرما دیا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس ذات کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکے گا، البتہ وہ اجازت دے گا تو پھر انبیاء، علماء، شہداء، صلحاء، نابالغ بچے پھر شفاعت کریں گے۔ پھر ایک دلیل بتا دیا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ عالم الغیب ہے، انسانوں سے پہلے کے حالات بھی جانتا ہے، بعد کے بھی جانتا ہے، انسانوں کے ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ان کی فریادوں اور آہوں کو بھی جانتا ہے، ان کے دردوں کو بھی جانتا ہے۔ وہی الہ ہے، وہی پکارے اور مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس اللہ کے علم کا احاطہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اس کا اتنا وسیع علم ہے، وہ سب چیزوں کو جانتا ہے، لیکن اس کے علم کا احاطہ کوئی کرے نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم میں سے جو اس کا علم ہے عالم الغیب والشہادہ، اس میں سے ایک چھوٹی سی چیز کو بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ بھی آپ نے سنا، لیکن آج اگلی بات ہے الا بما شاء۔ ہاں،
جس کو وہ رب چاہے پھر ہے۔ یہ رب چاہے کیا چیز ہے، یہ بات سمجھنی ہے آج کے درس میں۔ اللہ عالم الغیب ہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے جو انسانوں کے سامنے ہے، جو انسانوں سے مخفی ہے غیب وہ اس کو بھی جانتا ہے، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ دیں اس کے سامنے غیب کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان کے سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سارے اعضاء اندر ظاہر باطن بچھا ہوا جال اس نے بچھایا، وہ اس کے سامنے ہے۔ دل جو انسان کا سینے میں ہے، لیکن وہ دل اس کے سامنے، دل کے اندر کھٹکن پیدا ہونے والی چیزیں بھی اس کو پتہ کہ دل میں کیا پیدا ہو رہا ہے وہ جانتا ہے۔ انہ یعلم السر والجہر، ہر ظاہر باطن اونچی نیچی ہر بات کو وہ جانتا ہے، اس کے سامنے سب عیاں ہیں، اس کا علم احاطے والا ہے، لیکن باقی دنیا کا نہیں۔ وہ آپ کے سامنے بات ہو گئی تھی، غیب کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ چند ایک دلیلیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں 2 درسوں میں۔ الا بما شاء، مگر جب رب چاہے، جس کو رب چاہے تو کسی کو بتا دے۔ اب بات سمجھنا، دھوکا لگتا ہے بہت سارے لوگوں کو، اس میں پڑھے لکھوں کو بھی دھوکا لگا ہے، واعظوں کو بھی دھوکا لگا ہے، کچھ خطیبوں بیچاروں کو بھی دھوکا لگا ہے۔ اللہ سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ فرمائے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ظاہر باطن آگے پیچھے سب وہ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے چھوٹی سی چیز کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، مگر الا بما شاء، جس کو رب چاہے بتا دے۔ بتانا اور بات ہوتی ہے، علم غیب رکھنا اور بات ہوتی ہے۔ علم غیب صرف اللہ کو ہے، اگر وہ ضرورت، اللہ ضرورت کے مطابق بعض دفعہ بعض باتیں نبیوں کو بھی بتا دیتا ہے، بعض دفعہ بعض باتیں اللہ ولی کو بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ ولی کو بتائی تو وہ کرامت ہوگی، نبی کو بتایا تو وہ معجزہ ہوتا ہے۔ لیکن اس بات سے لوگوں کو دھوکا لگا اور کہا جی دیکھو فلاں ولی کی یہ کرامت، فلاں نبی نے یہ کہہ دیا تھا، تو وہ غیب نہیں جانتے، کیسے کہہ گئے ہیں؟ نہ وہ ہے بتانا، وہ اطلاع پانا۔ باقی اللہ نے اطلاع دے تو نبیوں کو بھی پتہ، ولیوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ وہ آپ کے سامنے بات ہو گئی تھی۔ اب ان دونوں باتوں کو دیکھنا ہے، دونوں باتیں آپ کو حل نظر آئیں گی۔ ایک جگہ قرآن میں جاتے ہیں، قرآن ہی کی زبان میں قرآن حل کرتا ہے۔ میں مختصر لوں گا اور آپ کے علم میں ہے، دونوں باتیں حل ہوتی نظر آئیں گی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک چھوٹا بیٹا یوسف ہے علیہ السلام۔ اللہ نے یوسف کو بچپن میں حسن بھی دیا، جمال بھی دیا، بچپن سے حسین ترین، بلکہ حدیث میں آتا ہے قد اوتی شطر الحسن، ساری دنیا کا آدھا حسن اللہ نے یوسف کو دیا تھا، پوری دنیا کا۔ دنیا میں کتنے کتنے حسین ہوں گے، حسین پھول کتنے ہوں گے، حسین کلیاں کیسی ہوں گی، حسین چیزیں کیسی ہوں گی، ان سب کا حسن آدھا یوسف کو، آدھا پوری دنیا پہ تقسیم ہوا ہے۔ بڑا حسین تھا، بہت بڑی نعمت تھی اللہ کی، عجیب بچہ تھا، حسن بھی اتنا۔ ادھر ایک بندہ حسین ہے، توبہ توبہ جی بڑا حسین ہے، دوسرا حسین ہے، تیسرا حسین ہے، حسیناؤں کے مقابلے آ جاتے ہیں، اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ارے سارے دنیا کے حسینوں کو بھی ملا، حسینوں کو بھی ملا، حسین حسن والیوں کو بھی ملا،
پھولوں کو بھی پھلا پھل کو بھی ملا، سارا حسن جمع کر ایک یوسف کا حسن ایک طرف، ساری دنیا کا حسن ایک طرف تھا۔ اور اللہ نے عقل بھی بچپن سے اعلیٰ دی تھی، دانشمندی بھی اعلیٰ دی تھی۔ نبیوں کو اللہ دے دیتا ہے بچپن سے، اللہ اعلیٰ عقل، اعلیٰ دانشمندی، اعلیٰ فہم، اعلیٰ فراست، اعلیٰ سمجھ دیتا ہے نبیوں کو۔ اب بچے میں یہ باتیں تھیں، اوپر سے بچے کو ایک خواب بھی آ گئی۔ یہ باتیں بھی بچے کی بڑی عجیب تھیں، اعلیٰ حسن، دانشمندی اعلیٰ، عقل اعلیٰ، فہم اعلیٰ، سمجھ اعلیٰ، بات اعلیٰ۔ یہ بھی معاشرے کے اندر عجیب قسم کا انداز پیدا کرتی ہیں۔ باقی بھائیوں کے لیے رشک بھی تھیں، حسد کا ذریعہ بھی تھیں کہ ہمارے بھائی کو اتنا کچھ ملا ہوا ہے، چھوٹا سا ہے، حسد تو آ جاتی ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس کے ساتھ بچے کو خواب آ گئی ہے۔ خواب چھوٹا سا بچہ اس نے والد کو بتا دی ہے کہ ابو جی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ ابو جی میں نے 11 ستارے دیکھے اور ایک سورج دیکھا، ایک چاند دیکھا، وہ میرے آگے جھکاؤ، میری تابعداری کر رہے تھے۔ اب بچے کو اس خواب کی تعبیر کا نہیں پتا تھا، بچہ تھا، باقی بہت سارا اللہ نے دیا۔ بعد میں اللہ نے علم خوابوں کا بھی کمال کر دیا یوسف کو، لیکن ابھی بچہ تھا۔ خوابوں کی تعبیر اللہ نے یوسف کو کمال انداز کی دیا علیہ السلام۔ بعد میں ابھی بچے تھے، بچے نے باپ کو کہہ دیا ابو جی یہ خواب دیکھی۔ بچے کو نہیں سمجھ آئی، بننے والا نبی، یہ بات نہیں بتائی اللہ نے، باقی اللہ نے بہت کچھ دیا۔ باپ سمجھ گیا خواب کو کہ بچے کا تو ایک عظیم رتبہ واضح ہونے والا ہے، بچہ تو نبی بن کر آنے والا ہے، اور نبوت کے آگے ہی دنیا تابع ہو سکتی ہے، باقی دنیا کے اندر کسی کی اتباع نہیں ہے۔ اگر اتباع ہے تو نبی کی ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت، نبی کی اتباع۔ پیغمبر سمجھ گیا اور بتایا بچے آپ میں اور باتیں بھی بہت ساری ہیں، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانا۔ بھائی ہیں علم والے، نبی کی اولاد ہے، نبی کے شاگرد بھی ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہے نا، نبی کی اولاد ہے، نبی کی شاگرد ہے۔ نبی کا شاگرد آپ جانتے ہیں، ایک عالم آدمی کا شاگرد ہو تو اس میں علم تو آ جاتا ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ تانے بانے سمجھ جائیں گے۔ تو بچے نقصان کا اندیشہ ہے، خواب نہیں بتانی آپ نے، پیغمبر نے تعبیر بھی نہیں بتائی بچے کو، صرف تدبیر بتا دی، خواب بتانی نہیں آپ نے۔ چلو تدبیر کر دی ہے، بچے نے بھی نہیں بتائی ہے، لیکن اللہ نے جو کرنا وہ ہو کر رہتا ہے۔ پیغمبر نہیں جانتا تھا، پیغمبر تدبیر بتلا رہا ہے۔ غیب جاننا میں نے کہا کس کا کام؟ پیغمبر نے تدبیر بتائی، بچے خواب نہ بتانا نہیں تو نقصان ہوگا۔ اللہ نے کہا جو میں نے کرنا ہے وہ کر کے چھوڑوں گا، تیری تدبیر بھی ناکام۔ بالآخر بھائیوں نے یہ مشورہ کر لیا، ہمارے سارے بھائیوں میں یوسف ہمارے والد کا بڑا دلدادہ، بڑا محترم، بڑا دلچسپ، بڑا محبوب ہے۔ ہم وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، نحن اولو القوہ، محنت کرنے والے طاقتور ہم ہیں، اور بچہ چھوٹا سا، وہ والد کی ساری توجہ ادھر ہے۔ والد تو سمجھ چکا بچہ کون ہے، بچے کی خواب سے پتہ چل گیا، باقی نبی بننے والے نہیں، یہ نبی بننے والا ہے۔ بالآخر بھائیوں نے کہا ایسے کرتے ہیں، بھائی کو والد سے دور کر دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، تاکہ والد کی نظریں ہم پہ لگیں، توجہ ہمارے اوپر آئے، دلچسپی ہم سے واقع ہو۔ تدبیر کی کیا کریں؟ کیا یہ کہہ دیں گے صبح جانور چرانے کے لیے جاتے ہیں، بکری چرانے، والد کو کہیں گے ہم یوسف کو ساتھ لے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کھیلے گا؟ کہہ دیا۔ ابو نے اگلی تدبیر بتا دی، نہ بچے تم نہ لے جاؤ، تم کھیل کود میں لگو گے، جنگل میں بھیڑیے ہیں، کوئی بھیڑیا آئے گا بچے کو نقصان دے دے گا، کیوں لے جاتے ہو؟
یہ کہہ دیا کہ مجھے خطرہ ہے بھیڑیے سے، اخاف ان یاکلہ الذئب، مجھے خطرہ ہے کوئی بیڑیا نقصان دے دے گا۔ اللہ اکبر، اس نے ایک ٹالنے کی بات کی ہے لیکن ٹال نہ سکا، بلکہ بچوں کے دماغ میں تدبیر آ گئی ہے۔ بچے کو تو لے گئی، او جی ہم ہیں یہ ہے وہ ہے، قرآن کہتا ہے لے گئی۔ کہا بھائی بچے کو قتل کرتے ہیں، بیٹھ کر مشورہ شروع کر دیا۔ ایک بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا قتل نہ کرو، گناہ ہے، والد سے ہٹانا ہی ہے نا، ہٹا دو، کوئی اور طریقہ کرو۔ کہ وہ کیا طریقہ؟ کہا فلانا کنواں ہے بیابان صاحب، وہاں پھینک دو، والد سے ہی دور کرنے ہے نا، قتل کیوں کرتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے۔ اور والد کو کیا بتائیں گے؟ وہ والد نے جو تدبیر بتائی تھی نا رکاوٹ کے لیے کہ کوئی بھی، انہوں نے کہا والد کے دماغ میں تو بیڑیے کا کھانا آ گیا نا، تو قمیض اتار کر بکری کا بچہ ذبح کر کے خون میں لت پت کر کے قمیض والد کو دکھا دیں گے کہ دیکھو بیڑیا کھا گیا بچے کو، کنویں میں ڈال دیا یوسف، اور خود کہہ دیا ہے لا تقتلوہ یوسف۔ ایک بھائی نے کہا بھائی قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، گہرا کنواں، اوپر سے منہ چھوٹا اندر چوڑا، گہرائی والا نظر نہیں آتا، اس کو جب کہا جاتا عربی میں، وہاں پھینک دو، اوپر نظر ہی کسی کو نہیں آیا، کیس ختم، وہاں پھینک دیا۔ اللہ نے کہا میرے کام اپنے ہیں، جو میں کرتا ہوں نہ ساری تدبیریں فیل ہوتی ہیں، تدبیریں فیل، تقدیر غالب آتی ہے اللہ کی۔ اللہ ہم سب کو تقدیر کا یقین نصیب فرمائے۔ تدبیریں فضول ہوتی ہیں۔ اللہ نے کہا میں نے نبی بنانا ہے، میں نے بچانا ہے، تم کیا کون ہو؟ نہ قتل کر سکتے ہو، ایک ہی بھائی کا منصوبہ بنا قتل نہ کرو، پھینکو کنویں میں، پھینک دیا۔ اللہ نے جبریل کو کہا بچہ کو سنبھال، نیچے زور سے نہ لگے۔ نیچے کنویں میں ایک چٹان سی تھی، بچے کو وہاں پہنچا کر بٹھا دیا، بیٹھ جا، پانی سے بچ گیا۔ بھائی چلے گئے، قمیض لت پت کیے، شام کو والد کے پاس چلے گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، شام کو آ گئے روتے ہوئے، اور روتے ہوئے جب آئے تو خون میں لت پت قمیض پیش کر دی۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کو روتے ہوئے آنکھوں کے اوپر تھوک لگا دیا، رو رہے ہیں جھوٹے، اور خون پیش کر دیا بِدَمٍ كَذِبٍ، خون میں لت پت قمیض پیش کر دی، دیکھو جی بیڑیا کھا گیا، اور ہم یہ کر گئے، ہم وہ کر گئے، ہم ادھر گئے تھے ادھر گئے، پیچھے یہ ہو گیا۔ پیغمبر نے دیکھا قمیض کھولی، قمیض کے اندر داغ پھٹن نہیں ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے، چری ہوئی نہیں ہے، خون میں لت پت ہے۔ اس نے کہا عقل تو کام کرتی، پھر نبی کی عقل ہو، نبی کی تو کامل عقل ہوتی ہے۔ اس نے کہا بھائی یہ عجیب بیڑیا تھا جو بندے کو کھا گیا، بندہ بھی وقت کا نبی بننے والا اس کو کھا گیا، قمیض کو نقصان ہی نہیں دیا، قمیض بچی بچائی، بندے کو پھاڑ گیا یہ۔ اچھا چکر سمجھ آ گیا، اور یہ کہہ دیا بل سولت لکم انفسکم، میں یہ کہتا ہوں تم نے اپنی کوئی تدبیر بنا لی ہے، یہ تمہاری کوئی چالاکی چل گئی ہے۔ بچے کو بیڑیے نے نہیں کھایا، کچھ اور ہو گیا ہے۔ سولت لکم انفسکم، تم نے کوئی بہت بڑی تدبیر کر دی ہے بچے کے ساتھ۔ بتاؤ بچہ کا نا جی پکی بات ہے، قسمیں، قسموں کے اوپر قسمیں۔ نبی کہتا ہے ایسے نہیں، بچے کہتے ہیں قسمیں، 11 بچے قسمیں اٹھا رہے ہیں 10۔ پیغمبر چپ، کہا اچھا فصبر جمیل، میں تو صبر کروں گا، اللہ سے دعا کروں گا، تم سے اب میری بات نہیں ہے، بندوں سے شکایتیں نہیں کروں گا، میں اللہ سے شکایت کروں گا۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ رات کو کنعان میں پیغمبر اپنے گھر میں 1 میل کے فاصلے کے اوپر بچہ 2 میل کے فاصلے کے اوپر کنویں میں پڑا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پیغمبر کو پتہ نہیں چلا
کہ بچہ تو کنویں میں ہے، غیب جاننے والا اللہ ہے۔ رات بھر ٹھنڈی رات بچہ کنویں میں، اگلے دن بکریاں چرانے بھائی چلے گئے، سارے وہاں پھر پا گئے، ادھر سے قافلہ آ گیا شام سے چلتا ہوا کہ ہم مصر جا رہے ہیں۔ قافلے نے ایک بندے کو بھیجا، جا یار ادھر ایک کنواں ہوتا تھا، پانی لیا۔ اس نے ڈول پھینکا، فَأَدْلَى دَلْوَهْ، قرآن کہتا ہے ایک بندے نے ڈول پھینکا، جبرائیل نے پیغمبر کو اٹھایا، ڈول میں رکھ دیا، ڈول کے اندر بندہ آ گیا۔ بندے نے کہا یار ڈول بڑا وزنی، اتنا پانی وزنی تو نہیں ہوتا ہے، بڑا وزنی ڈول آ رہا ہے، بندہ اندر ہے نا، یہ تو پانی سے بڑا ہے۔ لایا، کھینچ کر لایا اوپر، بچے کو دیکھا ڈول میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، ڈول میں بڑا بچہ، حسین و جمیل، جمال کو دیکھ کر دیکھنے والا دنگ رہ گیا۔ وہ پکار کر گیا، یا بشرا ھذا غلام، اوئے بہت بڑی خوشخبری ہے، حسین غلام، حسین لڑکا مل گیا کنویں کے اندر سے، مزے، ایسا حسین بچہ۔ جب اس نے شور کی، جا کر قافلے والوں کو بھی شور کی، قافلے والوں کو کہا بھائی بچہ پانی چھوڑو، بچے کے حسن کو دیکھو، جمال دیکھو بچے کا۔ قافلے والوں نے پہ لیا، اتنے میں بھائی تو قریب تھے، ٹو میں آ گئے بھائی بھی، بھائی آئے، اس نے کہا جی یہ بچہ، انہوں نے کہا ہاں جی کنویں میں گر گیا تھا یار، ہمیں مل گیا ہے، تمہارا ہے لے لو۔ انہوں نے کہا ہمارا نہیں ہے یہ، اس نے کہا پھر، کہا یہ اصل میں ہمارا غلام ہے بگوڑا، یہ بھاگتے ہوئے گر گیا، اب یہ دوبارہ بھاگے گا، لہٰذا تم ہی لے جاؤ، ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دو۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں، ہم تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کھوٹے سکے ہیں، وہ کھوٹے ہی دے دو یار، ملاوٹ والی چاندی والے سکے تھے، دے دو۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں میں بھائی کو بیچ گئے۔ وَكَانُوا مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ جان چھڑانے والے تھے، جان چھوڑو یار لے جاؤ۔ اب سودا ہو گیا، بھائی دوسرے دن بچے کو بیچ رہے ہیں، پیغمبر کنعان میں بیٹھا ہوا، اس کو پتا، کنویں میں پھینکا پتہ نہیں چلا، رات بچہ کنویں میں گزار رہا ہے، پیغمبر مصلی پہ رو رہا ہے، پتہ نہیں چلا، اگلے دن مصلی پہ پیغمبر رو رہا ہے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، پیغمبر کو پتہ نہیں چلا، بچہ قافلے نے لیا، پیغمبر کو پتہ نہیں چلا، قافلے والوں پر بھائی بیچ رہے ہیں، سودا کر رہے ہیں، بچے کو نہیں پتہ چلا، رات کو 18 کھوٹے سکے لے کر، 18 کھوٹے سکے وہ دے دیے، والد کو پتہ نہیں چلا، یہ تو بچے کی قیمت لے کر آ گئے ہیں۔ قافلہ بچے کو لے کر چل پڑا، خوش، ہمیں قیمتی بچہ ملا، رکھیں گے پھر بھی بڑا اعلیٰ، نہیں تو بیچ کر سارے مشترک کا نفع اٹھائیں گے۔ جا لے کر خوشی مصر میں پہنچ گئے، مصر میں بولی لگ گئی ہے۔ والد کو پتہ، والد کون؟ پیغمبر، نبی، عظیم آدمی نہیں ہے، سلسلہ نبوت کا چلا، اس سے آگے پتہ نہیں چلا، بچہ مصر میں بک کر وزیر اعظم نے خرید لیا، وزیر اعظم کے گھر میں بچہ غلام بن کر رہ رہا ہے، پیغمبر کو نہیں پتہ چلا، بعد میں ایک الزام میں بچہ جیل چلا گیا ہے، پیغمبر کو پتہ نہیں چلا، جیل میں 12 سال قید کاٹ کر بچہ باہر آیا، وزیر خزانہ بن گیا ہے مصر کا، باپ کو پتہ نہیں چلا، وزیر خزانہ کے بعد جب اس نے معاشی کنٹرول مصر کا سنبھالا، چند دن پہلے بھی میں نے کہا تھا، جب معاشی کنٹرول وزیر خزانہ نے سنبھالا، یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کہہ دیا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کا پوری اپنی ملک کا وزارت خزانہ میرے حوالے کر، معیشت کو استحکام دے کر چھوڑوں گا، معیشت ہر آدمی کی اعلیٰ درجے کی کیفیت ہوتی ہے، اس کو اعلیٰ کر کے رکھوں گا، دے دو مجھے وزارت خزانہ، دیکھ معیشت کہاں پہنچی۔ اس نے کہا ملک میں قحط ہے، ملک میں بھوک ہے، ملک میں ستیہ ناس ہے قوم کی، اس نے کہا دو وزارت خزانہ، میں معیشت کو استحکام دلاؤں گا، دیا جب معیشت کو استحکام پیغمبر نے، اور کہہ دیا انی حفیظ علیم، میں اس وزارت خزانہ کو پورا جانتا بھی ہوں اور امانت داری بھی میرے اندر ہے،
دو چیزیں ہوتی ہیں، آدمی عہدے کے کام کو جانے، نمبر دو دیانتداری ہو، پھر عہدہ صحیح نبھایا جاتا ہے، نہیں تو عہدے صحیح نہیں نبھائے جاتے ہیں، وہ آپ جانتے ہیں لمبی تفصیل۔ پیغمبر نے جب چند دن وزارت خزانہ سنبھال کر معیشت کا نظام مستحکم کیا، ایسا مستحکم کیا، صرف مصر نہیں باہر کی دنیا آ کر غلہ مصر سے لیتی تھی، کات والے ملک سے لوگ ایڈ لینے آ گئے، غلہ لینے آ گئے، چلتے چلتے قرب و جوار بھی آیا، شام بھی آیا، کنان بھی آ گیا۔ کنان میں یوسف کے 10 بھائی بھی آ گئے۔ وزیر خزانہ صاحب، اس وقت وزیر خزانہ نہیں، بادشاہ نے جب دیکھا بندے نے ملک کو کمال پر پہنچا دیا، اس نے کہا بھائی بات سنو، پہلے میرا غلام تھا، پھر جیل میں چلا گیا، جیل سے تیری علمی قبولیت کی وجہ سے باہر آیا، پھر میں نے تجھے شراکت دے دی حکومت میں، تو نے کہا وزارت خزانہ، اب سیدھی بات ہے وزیر تو نہیں ہے، تو ہے بادشاہ، میں ہوں تیرا وزیر، میں تیرا خادم، میری توبہ اس حکومت سے، بابا ساری حکومت تیری۔ تحت شاہی پر بیٹھ گیا یوسف، پورا کنٹرول سنبھالا، بچہ تحت شاہی پر پہنچ گیا، 10 بھائی آ گئے غلہ لینے، اور بڑے عجیب طریقے سے لجاجت کے ساتھ بادشاہ کے پاس بیٹھے، بادشاہ خود ترازو پر غلہ تول کر دے رہا ہے، نگرانی میں کہ ہر ایک کو انصاف کے ساتھ، ہر ایک کو معیشت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق اس کی ضرورت پوری ہو۔ 10 بھائی لجاجت کر رہے ہیں، اب بیٹھا ہوا کون؟ یوسف۔ 10 بھائی نبی کی اولاد ہے، یہ وقت کے غلطی ہو گئی ان سے، لیکن ولی تھے، غلطی ولی سے ہو جاتی ہے۔ بھائی نہ پہچان سکے سامنے کون ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون ہے، غیب جاننے والا اللہ۔ بھائیوں کو کہا کہاں سے آئے ہو، تمہارا نام کیا ہے، رجسٹریشن کرو اپنی، رجسٹریشن ہو رہی ہے، نام بولے جا رہے ہیں، یوسف علیہ السلام چپ، او سکتے میں بھائیوں کے نام رجسٹریشن ہو رہے ہیں، نہیں بتایا۔ بھائی اور کتنا غلہ چاہیے، اور بھی کوئی ہے پیچھے؟ جی ہمارا بوڑھا باپ بھی، اس کا بھی حصہ دے دو، ہمارا ایک چھوٹا بھائی بنیامین ہے، اس کا بھی دے دو۔ کہا آج دے دیتا ہوں، آئندہ بنیامین کو لے آنا، والد کو نہ لانا، وہ بوڑھے ہیں، بوڑھوں کو تکلیف دینی جائز نہیں ہے، ان کا حصہ میں ویسے دوں گا، بنیامین کو لانا، نہیں تو آئندہ غلہ نہیں دوں گا۔ کہتا اچھا جی۔ بھائیوں کو پتہ ہی نہیں چلا کس سے باتیں ہو رہی ہیں، بات سمجھ آ گئی ہے، غیب جاننے والا۔ جا کر بھائیوں نے بڑی تعریف کی، مصر کا بادشاہ اتنا حسین، اوئے ہوئے توبہ توبہ توبہ، ایسا حسین کائنات میں کوئی نہیں، اور اتنا زیادہ مہربان، ایسا مہربان بھی کوئی نہیں، اتنا زیادہ نرم زبان، ایسی نرم زبان کوئی نہیں، اتنا زیادہ شفیق، اتنی شفقت کسی کی نہیں۔ ابو جی ہمیں بھی غلہ دیا، کھلایا بھی، رات کو اپنے پاس ٹھہرایا بھی، اور ہمیں تیرا حصہ بھی دیا، بنیامین کا بھی دیا، کہا اور خاندان میں کون ہے اس کا بھی لے جاؤ۔ ہم نے کہا لے لیا، اور کہا آئندہ بنیامین کو لے کر آنا، باقی کوئی بات نہیں ہے، لے کر آنا۔ چلو دیکھیں گے، پھر لے کر بھی چلے گئے، بنیامین بھی چلا گیا، وہاں 11 بھائی غلے کے لیے گئے، بنیامین گرفتار بھی ہو گیا، بنیامین ایک کیس میں گرفتار ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی تمہاری کہاں کے ہو؟ کنعان کے، والد کا نام کیا ہے؟ یعقوب۔ یعقوب کون تھا؟ پیغمبر ہے جی۔ پیغمبر یعقوب کی شریعت میں کیا سزا ہے جرم کی؟ کہا وہ 1 سال کے لیے قید ہے، کہا بنیامین میرے پاس قید ہے، جاؤ، تمہارے باپ کی سزا ہے، میں نے اپنی شریعت نہیں نافذ کی ہے، تمہاری شریعت ہے۔ بڑے بھائی نے کہا خدا کے لیے چھوڑو، میرا بوڑھا باپ ہے، رو رہا ہے، بچے کو دے دو۔ میرا باپ پہلے رو رو کر، ایک میرا پہلا بھائی گم ہوا، اس کے پیچھے روتا، آج یہ کہ بچہ ہے اس کو بھی ادھر چھوڑ دوں، میں جاؤں گا کیسے باپ کے سامنے؟ یہ وہی یہودا جس نے یوسف کو قتل سے بچایا تھا۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی، سزا ہی ہوتی ہے، بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے برابر کی ہوتی ہے، یہ طبقاتی نظام ہو گیا، انصاف قائم نہیں ہوتا ہے پھر، کہ کسی کو چھوڑو کسی کو رگڑا دے دو، جیسے ادھر نہیں ہے، ایسے نہیں ہوگا، یہ طبقاتی نظام ادھر نہیں چلتا ہے، جاؤ۔ بڑا بھائی رویا دھویا، اس نے کہا نہیں بھائی، وہ جی میرا باپ ہے، پہلے ہمارا بھائی غیب ہے۔ کہا اس کا نام؟ کہا یوسف۔ کہا وہ کدھر ہے؟ کہا کوئی پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ یوسف چپ کر کے سناٹے کے ساتھ ساری باتیں برداشت کر رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن ان کو نہیں پتا باتیں کس سے ہو رہی ہیں۔ غیب جاننے والا
غیب جاننے والا اللہ۔ غلہ واپس چلا گیا، 10 بھائی چلے گئے، یہودا نہیں گیا کہ میں باپ کا منہ چہرہ نہیں دکھا سکتا ہوں باپ کو، مجھے شرم آتی ہے، میں نے وعدہ کر کے لایا تھا بھائی کو، پہلا بھائی بھی غائب دوسرا بھی غائب، میں باپ کو کیسے چہرہ دے؟ بڑا بادب آدمی تھا۔ تم جاؤ، جا کر بتایا جی بھائی بنیامین ادھر گرفتار ہو گیا، دوسرا بھی ادھر ہی رک گیا۔ اس نے کہا 3 بچے میرے چلے گئے ہیں، ایک یوسف گیا، ایک بنیامین گیا، ایک بڑا بچہ بھی ان کی وجہ سے رک گیا، گھر نہیں آیا، میں کروں کیا؟ پیغمبر رو رہا ہے مسلح پہ، یا اللہ بچے 3 گم ہو گئے ہیں، دیکھ دے دے اللہ، کہاں ہیں بچے؟ یا اللہ بچے میرے کدھر ہیں اس وقت، کہاں ہوں گے، کیا ترتیب میں ہوں گے؟ مسلح بچھایا ہوا پیغمبر رو رہا ہے، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، اللہ کے سامنے اپنا غم ظاہر کر رہا ہے، غم اللہ کے سامنے، شکوے اللہ کے سامنے، رونا اللہ کے سامنے۔ اوے ساری باتوں کو پیغمبر جان نہیں سکا کہ او بچوں جس کو تم ملے یہ یوسف تھا، او بچوں یہ بنیامین رکا جس کے پاس یہ یوسف ہے، او بچے یہ فلاں یہ ہے، او بچوں اے مصر کے کنعان کے کنویں میں 2 میل پڑے ہوئے بچے کو یعقوب علیہ السلام نہ سمجھ سکے، تاجروں نے لے لیا بچہ، اس کو نہ پتہ چلا، تاجروں پر بچوں نے بچے کو بیچ دیا، نہیں پتہ چلا، تاجر نمبر 4 لے کر چلے گئے مصر، قریب 2 میل کے فاصلے پہ بچہ جا رہا ہے، پیغمبر کو نہیں پتہ چلا، جا کر مصر میں بک گیا، نہیں پتہ چلا، وزیر اعظم کے گھر میں بچہ چلا گیا، پیغمبر کو نہیں پتہ چلا، وہاں سے جیل چلا گیا، پیغمبر کو نہیں پتہ چلا، جیل سے نکل کر وزارت خزانہ میں آ گیا، بچے کو باپ کو نہیں پتہ چلا، وزارت خزانہ سے تحت شاہی پر فائز ہوا ہے، باپ کو نہیں پتہ چلا، پیغمبر کو بچے غلہ لا رہے ہیں، دے رہے ہیں، واپس آتے جاتے پیغمبر کو پتہ، پیغمبر کے 10 بچے 11 بچے ہیں، ان ولی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے لیکن تھے ولی، اس میں شک کوئی نہیں، ان کو پتہ نہیں چلا۔ جب آخر میں باپ نے کہا وہ بچے 3 گم ہو گئے، دعا کرو اللہ سے، میں رب سے مانگتا ہوں تم ذرا حرکت کرو، کوشش کرو، جاؤ کہیں پتہ کرو۔ اب 10 بھائی چلے گئے، 9 کہ بھائی بڑے بھائی کے پاس جاتے ہیں، تو آؤ خدا کا بندہ، والد بڑا پریشان ہے اور بنیامین کے لیے کوششیں کرتے ہیں رہائی کی۔ یوسف گیا، ختم ہو گیا، چھوڑو اس کو، 2 تو لائیں باپ کے سامنے، گئے یہودا کو کہا آؤ خدا کا بندہ ہاتھ جوڑتے ہو، اور والد پریشان ہے۔ بلاہر بنیامین کے لیے بھی 10 ہو کر چلے گئے، رو کر ہاتھ بستہ کھڑے ہیں، خدا کے لیے بس بادشاہ صاحب معاف کر، ہمارا والد کی حالت آپ کو بتا نہیں سکتے ہیں کہ رو رو کر وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا، خدا کے لیے رحم کر۔ جب کہا خدا کے لیے رحم کر، آگے بھی پیغمبر تھا، کہا باپ رو رو کر آنکھیں خشک ہو گئی، نابینا ہو گیا ہے، بڑھاپا بھی ہے، کبڑی کمر ہے، مسلح پہ بیٹھا ہوا ہے، سوتا نہیں ہے، خدا کے لیے رحم کر۔ اس نے کہا اچھا۔ اس وقت کہا کیوں روتا ہے باپ؟ کہا ایک بچہ پہلے گم ہوا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ایک بھائی پیچھے رہ گیا تھا، کہتے میں باپ کو چہرہ نہیں دکھا سکتا ہوں، ہم اس کی منت کی ہمارے ساتھ آ، دوسرے بھائی کی رہائی کے لیے آپ سے منت کرتے ہیں، آپ دے دیں، 2 تو باپ کو جا کر پیش کریں ہم نا۔ اس وقت پیغمبر کا اللہ کی طرف سے بھی فیصلہ تھا، پیغمبر نے کہا اچھا یوسف کا پتہ ہے تمہیں؟ کہا نہیں۔ کہا کہ یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا تم نے؟ کیا 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 تھا؟ سارے سوال کیے، کہا یہ کیا تھا تم نے، یہ کیا تھا تم نے، یہ کیا تھا تم نے۔ انہوں نے کہنے لگے اچھا اب بنیامین کو بھی لے جاؤ، بڑے بھائی کو بھی لے جاؤ، باپ کو تکلیف نہ دو، باپ ہوتا ہے، خدا کے فیصلے اپنے تھے، یہ میری قمیض میں اتار کر دیتا ہوں اپنے جسم والی، یہ پیغمبر ہے، پیغمبر کے پسینے میں بھی شفا ہوتی ہے، پیغمبر کے پسینے میں خوشبو ہوتی ہے، ہمارے نبی کے پسینے میں بھی خوشبو تھی کہ میں یہ قمیض اتار کر دیتا ہوں، جاؤ۔ کہا والد بینا ہو گیا، نابینا ہو گیا، کبڑی کمر ہے، کمزور ہے، مسلح پہ ہے، کہا یہ والد کے چہرے پر ڈال دینا، انشاءاللہ اللہ بینائی واپس لوٹائے گا۔ اور
میں ہوں یوسف، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، تم میرے بھائی ہو۔ بھائی شرمندہ ہوئے، سارا کیا کھل گیا، کیسے چہرہ دکھائیں اس کو۔ کہنے لگا سنو سنو سنو، بات سنو، لا تثریب علیکم اليوم، خدا کی قسم میں تمہاری غلطیوں پر تمہیں ملامت بھی نہیں کروں گا، میں دل سے معاف کرتا ہوں۔ پیغمبر ہے، پیغمبر ہے، میں دل سے معاف کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی ملامت نہیں ہے، معاف۔ پریشان نہ ہو جاؤ میرے بھائیو، اب جاؤ کنعان کو چھوڑو، مصر آؤ، والد کو بھی لاؤ، خاندان والوں کو لاؤ، اپنی بیویوں کو لاؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، بنیامین کو بھی لے جاؤ، والد کو دکھاؤ، میری قمیض جا کر والد کے چہرے پر ڈال دینا، لے جاؤ، اور یہ میری نشانی ہے، لے جاؤ، والد کو کہہ دینا یوسف مل گیا اور یوسف بلا رہا ہے۔ میں خود جاتا لیکن یہ نظام حکومت ہے میرے پاس، عوام کی خدمت ہے میرے پاس، ادھر میں حکومت بھی ہے، نبوت بھی ہے، عدالت بھی ہے۔ عدالت بھی یوسف علیہ السلام لگاتے تھے، جج، چیف جسٹس مصر کا، عدالت بھی عجیب انصاف والی لگتی تھی۔ اب کمی یہاں سے چلی ہے، بات ذکر کرنا، ابھی تک ساری باتیں آپ نے دیکھی کہ غیب کوئی بھی نبی بھی نہیں جانتا، یوسف کو نہیں پتہ چلا، اتنے یعقوب علیہ السلام کو اتنے واقعات کا نہیں پتہ چلا، ان کے بھائیوں کو نہیں پتہ چلا، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ قمیض آج چلی ہے یہاں مصر سے چلی۔ یعقوب علیہ السلام کی 11 بہو ہیں، پاس بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بچے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے پوتے پوتیاں، دھوتے دھوتیاں، بڑا خاندان ہے 11 بچوں کا۔ یوسف 12واں مصر میں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام مصلی پہ روتے روتے کہنے لگے، مصر سے قمیض چلی، کنعان میلوں کے فاصلوں پر ہے۔ پیغمبر بول گیا، فرمانے لگا، انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے اگر بہ کی باتیں کرنے والا، بوڑھا کہتے ہیں بوڑھا کبھی کبھی بہ کی باتیں کرتا ہے، دماغ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو مجھے اگر بہ کی باتیں کرنے والا نہ سمجھو، مجھے بڑھاپے کی وجہ سے دماغ کی کمزوری نہ سمجھو، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قمیض چلی مصر سے، کنعان میں تجھے خوشبو پتہ چل گیا یوسف کی خوشبو کا، اتنی لمبی، اور کنویں میں تجھے کیوں نہیں پتہ چلا تھا؟ مصر میں قمیض یوسف بک رہا تھا، کنعان میں کیوں نہیں پتہ چلا؟ جب تک رب نے نہیں بتایا پیغمبر کو پتہ، جب رب نے بتایا تو مصر میلوں کے فاصلوں کے اوپر رب نے بتایا تو خوشبو پتہ چل گئی ہے۔ یہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا احاطہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی ہے، الا بما شاء، مگر رب جو چاہے تو تھوڑا سا بتا دے۔ تو رب جب بتائے تو یہ بتایا ہے، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا۔ اطلاع غیب اور شے ہوتی ہے، علم غیب اور شے ہوتی ہے۔ اس کو بعض لوگوں کو دھوکا لگا، اس نے کہا جی دیکھو خوشبو آ گئی تھی، معلوم ہوتا ہے غیب جانتے تھے۔ غیب نہیں جانتے، جانتے ہوتے تو پہلے پتہ چلتا۔ آج اللہ نے بتایا تو بتانے سے پتہ چلا، بتانے کا نام علم غیب نہیں ہوتا ہے۔ اطلاع غیب اور شے ہے، علم غیب بغیر اطلاع کے ہو، اور اطلاع غیب کی دے دی تو یہ رب نے دی ہے۔ الا بما شاء، قرآن نے کہا جو رب چاہے گا بتا دے گا، جتنا بتائے اتنا پتہ، نہ بتائے تو نہیں پتہ۔ اتنا ہی کہہ دیا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور کہاں یوسف؟ کہا خوشبو آ رہی ہے، یوسف آ رہا ہے، یوسف کا پتہ چل گیا ہے، آ رہی ہے خوشبو۔ بچے آئے، انہوں نے آ کر قمیض ڈالی ہے، فَأَلْقَى عَلَى وَجْهِهِ، اپنے اس کے چہرے پر ڈالی، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، آنکھیں بنا ہو گئی ہیں، دیکھنے لگ گئی یعقوب علیہ السلام۔ ٹھیک ہو گیا، بچوں کیا حال ہے؟ السلام علیکم، سب بچوں کو دیکھ لیا۔ کہا یہ کیا؟ فرمایا میں نے تو پہلے کہہ دیا یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا یوسف کی قمیض ہے۔ یوسف کہتا ہے آؤ مصر میں، وہ تو تحت شاہی پر بیٹھا ہوا ہے، وہ تو بادشاہ ہے ہمارا بھائی،
چلو جی چلے، اب یہاں سے کنان سے چلے مصر میں یہ گئے۔ یہ یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بچوں کے 11 کے ساتھ گئے، 12واں وہیں پر تھا۔ ان 12 بچوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ 12 قبیلے بنی اسرائیل کے یہ تھے۔ ہر بچے کا آگے اولاد چلی، ایک قبیلہ بنا۔ یہ 12 قبیلے تھے اور یہ بنی اسرائیل ہیں۔ لیکن بات بتانی یہ تھی کہ جب تک اللہ نہ بتائے نبیوں کو بھی پتہ، ولیوں کو بھی پتہ، جب بتانے پہ آئے وہ تھوڑا سا بتا دے جتنا بتا دے، یہ بتایا ہے۔ اور کبھی کبھی لوگ اسی سے شبہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جناب تم کہتے ہیں غیب کوئی نہیں جانتا، نبی نے جنت کی بشارتیں دی، قرآن میں دی ہیں، جہنم کی دی ہیں، وعیدیں دی ہیں، رب نے بتایا تو بتا دی ہیں، رب نہ بتائے تو نبی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ یہ اطلاع غیب اور شے ہوتی ہے، اسے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ وہ غیب جان گیا۔ نہیں، غیب نہیں، غیب جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ نے بتایا تو پتہ چلا، نہیں تو نہیں پتہ چلتا۔ اور ایسے بے شمار واقعات ہمارے نبی کے ہیں۔ نبی خیبر فتح کیا، خیبر فتح کر کے واپس آئے، لوگوں کو یہودیوں کو بڑا غصہ تھا، خیبر بڑا علاقہ تھا، فتح ہوا، بہت بڑا علاقہ تھا خیبر، 10 قلعے تھے، اور ایک قلعہ کموز کو فتح کیا تھا، بڑا مال ملا، بڑے قیدی ملے، بڑے غلام ملے۔ حضرت صفیہ وہیں سے قید ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی بعد میں، حیی بن احتب یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی، یہ وہیں سے گرفتار ہوئی تھی۔ بڑا مال ملا، واپس آئے، یہودیوں کو غصہ کہ یہ تو نبی کو فتح شکست نہیں دی جا سکتی ہے، چلو اس کا علاج کرتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا یہ نبی صدقہ نہیں وصول کرتا ہے، دعوت قبول کرتا ہے۔ عورت نے کہا میرے گھر دعوت ہے خیبر سے باہر۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے، کہا اپنے ساتھ چند ساتھی لے آنا۔ نبی چند ساتھیوں کو لیا، آ گئے، دعوت دسترخوان بچھ گیا، دسترخوان لگ گیا، اور اس کو یہودیوں کو یہ بھی پتہ نبی بکری کا گوشت پسند کرتے، بکری میں بھی دستی کا گوشت پسند کرتے ہیں، یہ زود ہضم ہوتا ہے۔ بکری پوری میں زہر ملا دی، دستی میں ڈبل زہر ملائی۔ نبی بیٹھ گئے، صحابہ کو کہا کھاؤ، لیکن بڑے آدمی کے بغیر دسترخوان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، بڑا ڈالے، باقی ان کو ہاں بھائی ڈالو ہاتھ، ادب کا تقاضا ہوتا ہے۔ نبی نے دیکھا صحابہ ہاتھ نہیں ڈالتے، نبی نے ہاتھ ڈالا دستی کے اوپر، تھوڑا سا گوشت لیا، منہ میں ڈال دیا، صحابہ نے بھی شروع کر دیا۔ اب نبی منہ میں چبا رہے ہیں، ایک دفعہ دوسری دفعہ، نبی کو پتہ نہیں چلا بکری میں زہر ہے۔ پتہ غیب اللہ کو ہے، نبی کو نہیں پتہ۔ نبی کے صحابہ بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، نہیں پتہ چلا بکری میں زہر ہے۔ صحابہ بیمار ہوئے ہیں، ان میں سے بعض فوت ہوئے ہیں، بعد میں شہید ہوئے ہیں۔ نبی لقمہ چبا رہے ہیں، لیکن لقمہ میں نے چند دن پہلے بھی درس میں ذکر کیا، یہ لقمہ بھی پوچھ کر منہ میں جاتا ہے۔ اب نبی سے لقمہ نگلا نہیں جا رہا ہے۔ جبرائیل آ گئے، نگلنے کے لیے دقت ہوئی، جبرائیل آ گیا، فرمایا نبی تھوکو، یہ تو لقمے میں زہر ہے۔ نبی نے تھوک لیا، ساری تفصیل بتائی کہ یہ تو فلاں یہودی زینب عورت نے یہ کام کیا، شکیم بن سلام کی بیوی نے یہ کام کیا، زہر ملائی۔ نبی نے ان کو بلایا، پوچھا، انہوں نے کہا ملائیے۔ پہلے نے انکار کیا، دوبارہ نبی نے بتایا، اور سوال جواب کر کے لمبی تفصیل ہے، کہنے لگی ملائی۔ کیوں ملائی ہے؟ کہ ہم نے یہ دیکھو جی چکر کیا، ہم نے کہا سچا نبی ہوگا پتہ چل جائے گا، جھوٹا ہو جائے گا، مر جائے گا، جان چھوٹے گی۔ کہا ظالمو تم جانتے ہو میں سچا ہوں، تم سچے کو مارنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے بچا لیا ہے۔ نبی نے اپنی ذات کے لیے ان کو درگزر کر دیا۔ بعد میں ایک صحابی کے فوت ہونے پر ان کی گرفت کر دی تھی، قصاص میں پھر بدلہ چلتا ہے، لیکن رب نہ بتائے تو نبی کو پتہ۔ نبی دعوت قبول کر کے آ گئے، دسترخوان پہ بیٹھ گئے، نبی کو نہیں پتہ، منہ میں لقمہ ڈال دیا، صحابہ نے ڈال دیا، صحابہ کو زہر کا اثر ہو گیا، شہید ہو گئے، نبی کو پتہ۔ جب رب نے بتایا تو پتہ چل گیا۔ یہ اطلاع غیب ہے، علم غیب نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگوں کو دھوکہ لگا، میں نے اس لیے بات کی تھوڑی وضاحت کی۔ عوام تو عوام میں ہم نے خطیبوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا، دین والوں کو پھسلتے ہوئے دیکھا، بچاؤ یہ بھی ہوا تھا، یہ بھی ہوا تھا۔ وہ ہوا جب رب بتاتا ہے تو پتہ ہوتا ہے، رب نہ بتائے تو غیب کا علم کسی کو بھی
نبیوں کو بھی اللہ نے وحی سے دیا، اور کبھی کبھی اللہ ولیوں کو دیتا، وہ ان کی کرامت ہوتی ہے، لیکن ان کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ اللہ کے اختیار میں ہوتی ہے، اللہ کر دیتے ہیں کبھی۔ تو بتانے جب بتائے یہ اطلاع غیب ہوتی ہے، علم غیب نہیں ہوتا ہے، علم غیب صرف اللہ کو ہے۔ فرمایا اللہ کے علم کا احاطہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما، خیر و برکت عطا فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی نصیب فرما، حرام سے سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو بہتر روزگار نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، روزگار والوں کے روزگار میں خیر و برکتیں، سکون نصیب فرما۔ دنیا ساری طرح طرح کی دلدل میں ہے، بے حیائی کی دلدل میں، فحاشی کی، عریانی کی، پریشانیوں کی دلدل میں ہے۔ یا اللہ شیطانی چکر اور مکر کے اندر دنیا آ گئی ہے۔ یا اللہ دنیا کی حفاظت، امت کی حفاظت فرما، امت کو سچے نبی کا سچا پیروکار بنا، با حیا معاشرہ، یا اللہ حیا والا، کردار والا معاشرہ امت کو نصیب فرما۔ بے حیائی کی طوفانوں سے، طرح طرح کی دلدلوں سے سب کو محفوظ فرما، دین کے تقاضے پر عمل کی توفیق نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما۔ جی ہمارے مدرسہ جامعہ اسلامیہ کے ایک بہت بڑے استاد فوت ہو گئے تھے، وہ بھی استاد سے پہلے، آج کل ان کا بیٹا استاد ہے، تو بیٹے کا والد بھی استاد گزرا ہے، 95 سال کی عمر تک برابر پڑھایا ہے اس نے، آخر میں اب بڑھاپے میں کمزور ہو گئے تھے، لیکن اچانک پرسوں فوت ہو گئے۔ کل ان کا جنازہ تھا، دعا فرمائے اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ پرسوں جمعے کے دن ہمارے ماموں تھے مولانا عبدالحکیم صاحب، وہ جمعے کے دن فوت ہو گئے، اس لیے جنازے میں نہیں جا سکا حالات کے تقاضے پر۔ دعا فرمائے اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرمائے، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، سیئات کو اللہ معاف فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔